فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زاد المبلغین ماہ رجب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 43، خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت۔ جناب خدیجہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس چیز کا سبب بنی کہ آپ اپنی زندگی میں مزید استقلال سے مستفید ہوں اور اپنی زندگی کو اسی بنیاد پر قائم کریں، اور یہ واقعہ آپ کی 25 سال کی عمر میں واقع ہوا۔ لیکن آپ کی زندگی کے 23ویں سال میں اس سے اہم ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس کی مانند تاریخ نے کسی واقعے کو قید نہیں کیا۔ شیعہ اور اہل سنت کے مشہور علماء کی جانب سے منقولہ روایات کے مطابق آپ کی زندگی کے 23ویں سال میں علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تاریخی واقعہ مختلف اعتبار سے حتیٰ خود خلقت کے اعتبار سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مربوط ہے، اور ولادت کے 1-2 سال بعد بچپنے میں ہی امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے، اور ایک بیٹے کی مانند امام علیہ السلام نے آپ کے گھر میں پرورش پائی۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے ہوئے تو شہر مکہ میں ایک عظیم الشان و بے نظیر واقعہ رونما ہوا۔ یہ عظیم الشان واقعہ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں شیعہ علماء کے علاوہ متعدد علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ عصر حاضر کے جلیل القدر عالم دین جناب آقا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں، عصر حاضر کے عالم آقا مہدی بن محمد تقی بن ابراہیم نقوی، جو سید دلدار علی ہندی کے پوتے ہیں اور جن کی تاریخ پیدائش 1316 ہجری شمسی ہے، نیز وہ ہندوستان میں شیعہ مشہور فقیہ مانے جاتے ہیں۔ وہ 44 صفحوں پر مشتمل اپنی کتاب علی والکعبہ میں علماء اہل سنت کی 22 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں مذکورہ علماء نے صراحتاً نقل کیا کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ نیز وہ لکھتے ہیں نجف اشرف میں عصر حاضر کے عالم دین علامہ مرزا محمد علی اردو باردوی کہ جن کی تاریخ پیدائش 1312 ہجری شمسی ہے، انہوں نے امیر المومنین والکعبہ نامی کتاب تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ علامہ امینی نے کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے جلیل القدر عالم دین حاکم نیشابوری سے اپنی کتاب مستدرک صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483 میں نقل کیا کہ متواتر احادیث ہیں کہ فاطمہ بنت اسد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں تشریف لائیں، اور علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ انہوں نے کتاب کفایہ میں شافعی گنجی سے نقل کیا کہ انہوں نے ابن نجار سے اور انہوں نے حاکم نیشابوری سے نقل کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکے میں شب جمعہ ماہ رجب کی 13ویں تاریخ سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ نہ ہی اس سے پہلے کوئی بیت اللہ الحرام میں پیدا ہوا اور نہ ہی اس کے بعد، لہٰذا یہ فضیلت علی علیہ السلام سے ان کے عظیم الشان مقام کی خاطر مخصوص ہے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے عبدالعزیز دہلوی کے والد کتاب تحفہ اثنا عشری کے مصنف شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے مشہور احمد بن عبد الرحمن دہلوی نے اپنی کتاب
ازالۃ الخفا میں تحریر کیا ہے۔ متواتر احادیث کی بنا پر فاطمہ بنت اسد نے ولادت علی کے وقت خانہ کعبہ کو رخ کیا اور ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام روز جمعہ ماہ رجب کی 13ویں تاریخ سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ تفسیر کبیر کے مصنف شہاب الدین سید محمود الوسی نے کتاب شرح قصیدہ عینیہ میں مدح علی علیہ السلام میں اس شعر کے ذیل میں لکھتے ہیں: امیر المومنین علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا دنیا میں ایک مشہور و معروف واقعہ اور شیعہ و اہل سنت دونوں فریقین نے اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ امام ائمہ کی ولادت ایسی جگہ ہو جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، پاک کو پاکیزہ ہے وہ ہستی جو تمام چیزوں کو اپنی جگہ قرار دیتی ہے اور وہ بحرتین حاکم ہے۔ اہل سنت کے عظیم الشان مفسر اور جلیل القدر عالم دین جناب شہاب الدین کی گفتگو کی تکمیل میں ہم کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ کہ امام ائمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جو تمام مسلمانوں کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آخر کار خانہ خدا یعنی مسجد کوفہ کے محراب میں آپ کے سر اقدس پر ضربت لگنے کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پوری دنیا کے شیعوں کے لیے یہ چیز باعث فخر ہے کہ وہ اس بابرکت وجود کو مسلمانوں کا پہلا امام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فصل خلیفہ تسلیم کریں۔ علماء اہل سنت کے مشہور عالم الدین جلال الدین محمد دوانی کے جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیعہ ہوئے تھے، اپنی کتاب نور الہدایہ فی اثبات الولایہ میں لکھتے ہیں: تمام صحابہ میں حضرت علی علیہ السلام کو کرم اللہ وجہہ کہنے کے سلسلے میں اہل سنت مشہور کے درمیان دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ تمام صحابیوں میں صرف علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بلوغ سے پہلے اسلام کو تسلیم کیا اور انہوں نے ہرگز بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری دلیل یہ کہ علی علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد جب حاملہ تھی تو جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ماں، آپ حاملہ ہیں اور ایسی حالت میں راضی نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا: خدا کی قسم، جب بھی آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا: اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت اور اس کے بانی کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اچانک دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئیں اور اس کے بعد دیوار کا شگاف مٹ گیا، اور یہ موضوع پورے مکہ میں منوعاً ہر ایک مرد و عورت کی زبان پر تھا اور سب اس انتظار میں تھے کہ اس داستان کا انجام کیا ہوگا۔ آپ 3 دن خانہ کعبہ میں رہیں اور چوتھے دن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس جگہ سے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شق ہوئی، اور آپ ایک نومولود کو اپنی آغوش میں لیے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں۔ اسی اثنا میں آپ نے تمام حاضرین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا: اے لوگو، خداوند متعال نے مجھے اس پاک و پاکیزہ نومولود کی وجہ سے دوسری خواتین پر برتری دی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں واضح حمل کی کسی بھی خاتون کو خدا نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت تک نومولود نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ رسول خدا نے نومولود کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی نومولود آپ کی آغوش میں آیا تو آنکھیں کھولیں۔ آپ نے چہرے کا بوسہ لیا اور اس نومولود کا نام علی رکھا اور یہ خوشخبری دی کہ آئندہ یہ نومولود عظیم الشان فضیلت کا مالک ہوگا۔ یا زینب کبریٰ، شہادت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا
علی و فاطمہ کی بیٹی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ نہایتی بافضیلت خاتون تھیں۔ اس کا انداز یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ کو عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کے کمالات صرف علم تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو منظر عام پر آئے، جیسا کہ ہم کربلا اور اس کے بعد والے واقعات میں آپ کی شجاعت اور فن خطابت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم آپ کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی ولادت، حضرت زینب کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے معتبر ترین روایت کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ آپ کے لیے نام کا انتخاب روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تو پیغمبر اکرم مدینے میں نہیں تھے، لہٰذا حضرت فاطمہ نے امام علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بچی کے لیے کوئی نام انتخاب کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ رسول خدا کے واپس آنے کا انتظار کر لیا جائے۔ جب پیغمبر اکرم سفر سے واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس بچی کا نام آپ انتخاب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خدا انتخاب کرے گا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ کرنا۔ جب رسول خدا حضرت زینب کی ولادت کے موقع پر علی و فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے نومولود بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اس دوران علی فاطمہ نے دیکھا کہ رسول خدا اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب فاطمہ نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میری اور تمہاری وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے القاب۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد تقریباً 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عالمہ غیر معلمہ، نمبر 2 نائبۃ الزہرا، نمبر 3 عقیلہ بنی ہاشم، نمبر 4 نائبۃ الحسین، نمبر 5 صدیقہ صغریٰ، نمبر 6 محدثہ، نمبر 7 زاہدہ، نمبر 8 فاضلہ، نمبر 9 شریکۃ الحسین، نمبر 10 راضیہ بالقدر والقضاء۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بچپن اور تربیت۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں معرض وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ حضرت زینب کی خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سید نساء العالمین حضرت فاطمہ ہیں اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی بے مثال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ حضرت زینب کی شادی۔ آپ کی شادی 17 ہجری میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی۔ عبداللہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے اور بنی ہاشم کے کمالات سے آراستہ تھے۔ آپ کے 4 فرزند تھے جن کے نام محمد، اون، جعفر اور ام کلثوم ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ واقع کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے، لہٰذا اس کو تشکیل دینے والی شخصیات بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک مقدس اور اعلیٰ ہدف کی خاطر یہ عظیم قربانی دی، لیکن اگر حضرت زینب اس عظیم واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتیں تو بلا شک وہ تمام زحمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم آج شہدائے کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور ان کی عظیم قربانی کے مقصد کو درک کرتے ہیں تو یہ سب حضرت زینب کی مجاہدت اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں شریکۃ الحسین کا لقب دیا گیا ہے۔
اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے رستے میں جہاد کیا تو حضرت زینب نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا۔ کربلا میں سرور شہیدان امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک بے نظیر فتح نصیب ہوئی ہے اور اس کے مخالفین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن حضرت زینب کے پہلی خطبے کے بعد اس کا یہ وہم دور ہو گیا اور وہ یہ جان گیا کہ یہ تو اس کی ہمیشہ کے لیے نابودی کا آغاز ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات میں ان کے والد امام علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کی جھلک نظر آتی ہے، لہٰذا جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام کو بزرگ علماء نے قیمتی موتیوں کی طرح جمع کیا، اسی طرح حضرت زینب کے خطبات کو بھی بڑے بڑے محققین اور تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ ان میں مرحوم محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار، مرحوم ابو منصور احمد بن علی تبریسی کی کتاب احتجاج، شیخ مفید کی کتاب اعمالی اور احمد ابن ابی طاہر کی کتاب بلاغت النساء شامل ہیں۔ نمبر 1، بازار کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ کوفے کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استباح حالت میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا، اے کوفے والو، یہ تو بتاؤ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفی عورت نے چھت سے جھانک کر کہا اور پوچھا کہ تم کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کی آوازاری اور شور کی آواز سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راوی بتاتے ہیں کہ جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک گئے اور جرس کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد دختر علی نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ یاد آ گیا۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں خداوند ذوالجلال و اکرام کے لیے ہیں، اور وہ درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہو فغا کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جافشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جس میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکر فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کے غماز ہو۔ تمہاری مثال کثافت گندگی پر اگنے والے سبزے یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عطاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ وزاری کرتے ہو؟ ہاں باخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم اپنے امام علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہو چکے ہو اور تم اس داغ کو کبھی نہیں دھو سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلسلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، مینار حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے، تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر گوشے کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا،
اور ان کی کون سی ہتک اور حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے پست اعمال کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ پر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہ کرو، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ نمبر 2، دربار یزید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے زمین و آسمان تنگ کر دیے ہیں؟ اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور زمامداری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دیے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہے؟ تو نے مقدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف کو کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کی بزرگ خاتون یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی کہ جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر ظلم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ نوجوان نے جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندانے مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدہ نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجر طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ تو نے
عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحت تیغ کیا جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو عنقریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے کردگار حق، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا اپنے ساتھ کیا، تو نے کسی کی نہیں کی بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اور خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے وہ مٹ چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل امین آل رسول کی گواہیاں دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیرے آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے بد کلام ہونا پڑا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر آج تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و شوکت کو پا لے گا، ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ بہت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔
تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرمند فرمائے اور ہمارے آخر امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ خطبے کے حوالے مراجع: نمبر 1 اخبار زینبیات عقیلہ وحید، نمبر 2 فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ، نمبر 3 زینب کبریٰ۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 7 کا آغاز قبلہ اول اور اس کی تبدیلی سے کریں گے۔